अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मफादात पूरे हुए तो ये अलग हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का PP और नून लीग पर तंज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातों पर रद्द अमल का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कौम जानती है PDM बनाने वाले कौन थे, तोड़ने वाले कौन हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर धोखा किसने किया। उनका कहना था कि दोनों जमातों के नज़रियात और सोच एक नहीं, मुफादात पूरे हुए तो ये अलग हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पंजाब में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी का फैसला क्या हो गया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया था, जिसमें मरियम नवाज और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान सादिकाबाद लक्कड़ मार्केट में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। छत पर लकड़ियों को स्टॉक किया गया था। कमज़ोर छत ज़्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ सिद्दीकी, RNN न्यूज़ हैदराबाद। MQM पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। अरकान असम्बली अदालत से इंसाफ के लिए पुरुम्मीद नजर आए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान असम्बली ने वकला के तवस्सुत से पार्टी की जानिब से सिंध में नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया और नई आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अरकान असम्बली ने कहा कि एक बार फिर आईनी और कानूनी फतह हासिल करेंगे और दुनिया के सामने पीपल्स पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे कि वो कैसे जमहूरियत के नाम पर अमराना सोच पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें आला अदालतों से उम्मीद है कि वो इस आईनी दरख्वास्त पर फैसला देंगी और पीपल्स पार्टी की मुतसाब हुकूमत को फिर कानूनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, उसके अंदर एक चीज़ जिसकी इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है वो है डिटर्मिनेशन, जिसको उन्होंने मिसयूज़ किया। और इस पटिशन में हमने उसी के ऊपर प्ली दी है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू एक्ट में चेंजिंग की है, रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ के साथ मिलाकर जिस अंदाज से जो डिटर्मिनेशन करनी थी, उसकी बजाय उन्होंने उसको डिफ़ाइन करके बताया कि आप इस तरह के टाउन बनाएं, जो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली और उस एक्ट के भी खिलाफ वर्जी है। जो अवामी वसाइल हैं उन्हें पूरी तरह से लूटा जाए, ताकि भले से मसाइल में कितना ही क्यों ना इजाफा हो। आपने देखा कि हमने 2013 के बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और अब तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और उस तफसीली फ़ैसले में भी वाज़ेह से तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम क़वानीन को एक्ट को ख़त्म करने की हिदायत की है कि जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन कराची शर्की के प्रेस सेक्रेटरी जनाब शकील अहमद गबोल के मुताबिक जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला शर्की के तहत ब्रांचेस की हल्फ बिरादरी की तकरीब हुई, जिसमें ज़िला शर्की के 13 ब्रांचेस के अहदेदारान ने हल्फ लिया। प्रोग्राम में ज़िली खुलफाए एज़ाम ने शिरकत की। नात ख्वाह हज़रात, जिनमें मीर आलम मरी साहब, मोहम्मद मौज़म ताहिरी, खलीफा जमील साजिद और दीगर ने हदिया नात पेश की। ज़िली सदर मोहतरम जनाब बशीर साहब अहमद साहब ने आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ज़िली रिपोर्ट पेश की। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध के ऑफिस सेक्रेटरी जनाब अनवर ढारी ने इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत की और अपने बयान में फरमाया कि सहाबाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर दुनिया के हर कोने में पहुँचे। हमें भी औलिया अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में हर जगह पहुँचना है। हमारे मुर्शिद महबूब सज्जन साई का पैगाम अमन और मोहब्बत का है। ये पैगाम औलिया अल्लाह का मिशन है। इस मिशन के लिए ब्रांचेस तश्कील दी जाती हैं।
رحیم یار خان جان محمد کے مطابق ذاتی رنجش گھر پر اکیلی خواتین بچوں پر تشدد نوائی علاقہ ٹبہ غریب شاہ جہاں ظلم کی انتہا کر دی گئی چادر چار دیواری کا تقدس پامال متاثرین نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ روز اہل علاقے سے راشد احمد عالم شیر ناصر قوم بھٹی اور 8 سے 10 نامعلوم افراد نے گھر پر داخل ہوتے بچوں عورتوں پر ڈنڈوں سوٹوں کا استعمال کرتے ہوئے اینٹیں برسا دی. اینٹوں سے ایک خاتون زخمی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے. 15 کی کال پر تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچتے ہی کارروائی شروع کر دی. 62 افراد کا غریب محنت کش کے گھر پر دعویٰ ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چادر چار دیواری کا تقدس پامال ذاتی رنجش کی بنا پر ہمارے گھر پر 8 سے 10 نامعلوم افراد گھر پر حملہ آور ہوئے. مزید متاثرین نے بتایا کہ مقامی پولیس 62 افراد کو بے گناہ کرنے کے در پہ ہے. میری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جبکہ واقعے کی تحریری درخواست DPO کیپٹن ریٹائر محمد علی ضیاء کو بھی دے چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں کی گئی. مجبوراً انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. میڈیکل رپورٹ کے مطابق عورتوں پر تشدد واضح ہو چکا ہے. متاثرین نے اپیل کرتے ہوئے IG پنجاب RPO بھاولپور DPO رحیم یار خان اور DSP صدر سرکل رانا اکمل رسول سے انصاف فراہم کرتے ہوئے میرٹ پر تفتیش کا مطالبہ کیا ہے. روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب. آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف. حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز، آصف زرداری پرویز الہی کے عشیے میں شریک ہوں گے. اپوزیشن کے رہنماؤں نے حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے. سابق صدر آصف علی زرداری رات 8 بجے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ جائیں گے اور ان کی عیادت کریں گے. راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، حسن مرتضیٰ اور دیگر اہم رہنما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. ق لیگ کی جانب سے چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، مونس الہی، طارق بشیر چیمہ، صالح حسین الہی، شافع حسین، رساق الہی، کامل علی آغا اور ق لیگ کے صوبائی وزراء ملاقات میں موجود ہوں گے. ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات، میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور میاں شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کی ملاقات سمیت دیگر سیاسی امور پر گفتگو ہوگی. اس موقع پر ان کے اعزاز میں پرتقالب اشیاء کا اہتمام کیا گیا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کل حکومتی اتحادی MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں متحدہ اور نون لیگ کی ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی گفتگو کا امکان ہے. IMF کا ہاؤسنگ اسکیم رول بیک کرنے پر زور، رپورٹ اسٹیٹ بینک کو موصول. کراچی IMF کا ہاؤسنگ اسکیم رول بیک کرنے پر زور دے دیا. اس حوالے سے رپورٹ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی. اسٹیٹ بینک کے علاوہ وزارت خزانہ اور حکومت کو بھی رپورٹ موصول ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکوں کو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضوں کی شرح 5 سے 7% کرنے کی ہدایت دی تھی. اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا، نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی. SBP پرائم منسٹر ہاؤس لون اسکیم کے تحت کئی افراد کو سستے گھر کے حصول کے لیے آسانی ہوئی. اس اسکیم کے سبب تعمیراتی شعبوں کو ترقی ملی. بلڈرز کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک 72 انڈسٹریز کو سپورٹ میں ترقی ہوئی. IMF نے اس اسکیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. لاہور میں اچھا کراؤڈ آئے گا، اب تو 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی اجازت مل گئی. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ کرکٹ فینس کے لیے بڑا پروگرام بنایا تھا لیکن کورونا پابندیوں کے سبب ممکن نہ ہو سکا. لاہور میں اچھا کراؤڈ آئے گا، اب تو 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی اجازت مل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ میلہ بچوں کے لیے ہی سجاتے ہیں. انہیں اجازت ملنے پر بہت خوشی ہوئی. PSL میں لاہور کے میچز بھی زبردست ہوں گے. لوگوں سے کہوں گا زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسٹیڈیم آئیں. رمیز راجہ نے کہا پچز اچھی نہیں ہوگی تو کرکٹ کا معیار بھی اچھا ممکن نہیں ہوگا. آج میں نے خود پچز کی تیاری کو مانیٹر کیا ہے. میں ہر موقع پر کوشش کروں گا کہ اچھی پچز بنیں.
اچھی پچز سے ہی ہم عظیم ٹیم بن سکتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم پاکستان آئے گی اور سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں وہ ہمیں پوری طرح ٹیسٹ کریں گے کہ ہم اور وہ کتنے پانی میں ہیں۔ کے پی میں شکست کے بعد وزیراعظم نے کمر کس لی، پارٹی کو جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم نے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں عوامی جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے طریقہ کار پر بھی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں بڑے شہروں میں میئرز کے ناموں کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ منظم کیا جائے۔ ہمارے کارکن پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں میرٹ پر ٹکٹیں تقسیم کی جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول جماعت ہے، بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حالیہ دورہ چین سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ دورہ چین کی کامیابی کو عوام میں اجاگر کیا جائے۔ شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ کیس کی سماعت 10 فروری کو مقرر کی جائے۔ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ نے 7 دسمبر کو کیس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیا تھا، لیکن کیس اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ کیس میں مفاد عامہ کے معلومات شامل ہیں، لہذا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا معاملہ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کو 11 اکتوبر 2018 کو خفیہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو راولپنڈی بار میں خطاب کے دوران حساس اداروں پر عدالتی کام میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے بیان پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا تھا، جس میں ریاستی اداروں پر لگائے جانے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی نے عہدے سے ہٹانے کے سپریم جوڈیشنل کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔